بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ تاریخ میں پہلی بار پاک بھارت فضائی افواج ایک ساتھ عالمی جنگ مشق برائٹ اسٹار میں شریک۔ بین الاقوامی دفاعی جنگی مشقیں برائٹ اسٹار مصر میں جاری ہیں۔ برائٹ اسٹار کی اختتامی تقریب 17 ستمبر کو منعقد ہوگی۔ ایک پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے برائٹ اسٹار مشق میں حصہ لے رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق محمد نجیب ایئر بیس پر مشقوں میں 34 ممالک کے 8000 کے لگ بھگ اہلکار شریک ہوئے ہیں۔ ایکسرسائز برائٹ اسٹار میں 15 ممالک بطور مبصر شریک ہوئے ہیں۔ یہ مشرق وسطیٰ میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی اور پرانی جنگی مشقیں ہیں اور تاریخ میں پہلی بار پاکستان اور بھارت کی فضائی افواج ایک ساتھ کسی بھی جنگی مشق میں شرکت کر رہی ہیں۔ شمالی کوریا کا ایک اور بیلسٹک میزائل تجربہ۔ شمالی کوریا نے ایک بار پھر امریکہ کی ٹینشن میں اضافہ کر دیا۔ کم جونگ ان اس وقت روس کے دورے پر ہیں، ایسے میں شمالی کوریا نے ایک اور بیلسٹک میزائل فائر کر دیا، جسے ایک بار پھر جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے کم جونگ ان کے دورہ روس کے دوران بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں، جس کے باعث شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ ہمیں لیکچر نہ دے، روس نے خبردار کر دیا۔ روس نے صدر ولادیمیر پوٹن کے شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات پر تنقید کرنے پر امریکہ کو کرارا جواب دے دیا۔ عالمی خبرساز ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں تعینات روسی سفیر نے کہا ہے کہ امریکہ پوٹن اور کم جونگ ان کی ملاقات پر تنقید کر کے منافقت کر رہا ہے۔ روسی سفیر کا کہنا ہے کہ امریکہ خود افراتفری کا بیج بو کر دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں کو ہتھیار بیچتا ہے۔ اس کو ہمیں لیکچر دینے کا کوئی حق نہیں کہ ہم کیسے رہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ نے ایشیا میں اتحاد بنا کر جزیرہ نما کوریا کے قریب فوجی مشقیں کیں اور اربوں ڈالر کے ہتھیار یوکرین کو فراہم کر رہا ہے۔ لیبیا میں سیلاب کی تباہ کاریاں، ہلاکتوں کی تعداد 20,000 تک ہونے کا خدشہ۔ سیلاب سے تباہ حال شہر درنا کے میئر نے کہا ہے کہ امدادی کاموں کے دوران لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے اندازے کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 18,000 سے 20,000 تک ہو سکتی ہے۔ میڈیا کو انٹرویو میں لیبیا کے شہر درنا کے میئر نے امدادی کاموں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اب تک 5,000 سے زائد لاشیں مل چکی ہیں، جبکہ اصل تعداد دگنی ہے کیونکہ اکثر کو لواحقین نے خود ہی دفنا دیا ہے اور ہمارے پاس اس کا ریکارڈ موجود نہیں۔ پائلٹ نے 165 افراد سے بھرا مسافر طیارہ کھیتوں میں اتار دیا۔ طیارے کو ہائیڈرولک سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ روسی ایئر لائن کے پائلٹ نے مسافر طیارے کو خرابی کی وجہ سے سائبیریا کے کھیتوں میں ہنگامی طور پر اتارا۔ حکام کا کہنا ہے کہ طیارے کو ہائیڈرولک سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ روس کی تحقیقاتی کمیٹی نے فضائی ٹریفک سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ہندوستان کے لوگ کم دماغ والے ہوتے ہیں، یوکرینی صدر کے مشیر کا متنازع بیان۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے مشیر نے اسپوتنک میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ ہندوستان اور چین کے لوگ کمزور فکری صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے کاموں کے نتائج کا تجزیہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا کہ ہندوستان اور چین کی مشکل کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اقدامات کے نتائج کا تجزیہ نہیں کر پا رہے۔ بدقسمتی سے ان ممالک کی فکری صلاحیت کمزور ہے۔ یورپی یونین ارکان کی تعداد 30 سے زائد کرنے پر تیار۔ یورپین کمیشن کے صدر نے کہا ہے کہ یورپی یونین کو 30 سے زائد ممبران تک بڑھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ بلاک پر دباؤ پڑتا جا رہا ہے کیونکہ زیادہ ممالک یورپی یونین کی رکنیت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مغربی بلقان، خاص طور پر سربیا اور بوسنیا اور ہرزیگوینا میں روس کے اثر و رسوخ نے خدشات کو جنم دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک ہی وقت میں ہمیں ہر پالیسی کو قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح متاثر ہوں گے۔
توسیع کی صورت میں یورپی یونین کے چیف ایگزیکٹو کا کہنا ہے کہ کمیشن کے جائزے اس بات کا جائزہ لیں گے کہ معیشت، توانائی، زراعت یا ہجرت جیسے شعبوں میں پالیسی کے ہر شعبے کو کس طرح ڈھالنے کی ضرورت ہوگی۔ سعودی شاہ اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ایرانی صدر کے خطوط۔ سعودی شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے خطوط موصول ہوئے ہیں۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے خطوط ایرانی سفیر علی رضا عنایتی نے نائب سعودی وزیر خارجہ کو دیے ہیں۔ سعودی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے خطوط میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ایران کا انٹرنیٹ تک رسائی کے لیے رونالڈو کو خصوصی سم کارڈ دینے پر غور۔ پرتگال سے تعلق رکھنے والے اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو اور دیگر غیر ملکی فٹ بالرز کو ایران آنے پر مخصوص سم کارڈ دیے جانے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ خصوصی سم کارڈ اس لیے فراہم کرنے کا سوچ رہا ہے تاکہ یہ کھلاڑی بآسانی انٹرنیٹ استعمال کر سکیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی فٹ بال کلب النصر اگلے ہفتے ایران کے دارالحکومت تہران میں ایرانی فٹ بال کلب کے ساتھ AFC چیمپئنز لیگ کا میچ کھیلنے آئے گا۔ روس کا پاکستان کو سستے داموں پیٹرول کی فراہمی جاری رکھنے کا عزم۔ روس نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو رعایتی قیمتوں پر پیٹرول کی فراہمی جاری رکھیں گے اور اس حوالے سے قیمتوں پر بات چیت بھی جاری ہے۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی سفیر نے اس خدشے کو مسترد کر دیا کہ روس پاکستان کو پیٹرول کی ترسیل جاری نہیں رکھے گا۔ روسی سفیر نے بھارت کا نام لیے بغیر کہا کہ ہم کسی تیسرے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کیے بغیر پاکستان کے ساتھ آزادانہ تعلقات رکھنا سیکھ رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی جانب سے دی گئی دورے کی دعوت قبول کر لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے بعد کم جونگ ان نے روسی صدر کو شمالی کوریا کے دورے کی دعوت دی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات روسی اسپیس سینٹر میں کی اور روسی صدر نے شمالی کوریا کے سربراہ کو اسپیس سینٹر کا دورہ کروایا۔ سائفر کیس اسد عمر کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں PTI رہنما اسد عمر کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے FIA پروسیکیوٹر کے بیان کی روشنی میں ضمانت منظور کرتے ہوئے اسد عمر کو 50,000 روپے کے ضمانتی مچلقے جمع کروانے کی ہدایت کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 20 روپے اضافے کی تجویز۔ مہنگائی کی چکی میں پستی غریب عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کا امکان ہے۔ نجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق 16 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے نگراں حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا اعلان کر سکتی ہے۔ ڈالر کے بعد سونے میں بھاری سرمایہ کاری، مارکیٹ کریش کر گئی۔ پشاور کی کرنسی کی سب سے بڑی مارکیٹ سیل کرنے کے ایک ہفتے کے بعد سرمایہ کاروں نے سونے کی مارکیٹ کا رخ کر لیا۔ بھاری مقدار میں خریداری سے سونے کی مارکیٹ کریش کر گئی۔ دوسری جانب پشاور کی صرافہ مارکیٹ نے سونے کا کاروبار فی الفور بند کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 7 ستمبر کو پشاور کی کرنسی مارکیٹ چوک یادگار سیل کرتے ہوئے 450 سے زائد دکانیں بند کر دی تھیں، جس کے ایک ہفتے بعد سرمایہ کاروں نے اب سونے میں سرمایہ کاری شروع کر دی۔ متحدہ عرب امارات میں 6 ماہ قبل ہی رمضان اور عید الفطر کی تاریخوں کی پیش گوئی۔ متحدہ عرب امارات کی فلکیاتی سوسائٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین نے فلکیاتی اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ ربیع الاول کا چاند رواں ماہ 16 ستمبر کے روز نظر آنے کا امکان ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ماہر فلکیات کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات میں 2024 میں رمضان کا مہینہ مارچ کے دوسرے ہفتے میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے عید الفطر 10 اپریل کو ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔
اسٹیٹ بینک کا شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پاکستان کے مرکزی بینک نے اگلے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ ٹویٹر پر جاری پیغام کے مطابق اسٹیٹ بینک نے شرح سود 22% برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رواں سال کے ماہ مئی میں مہنگائی 38% رفتار سے بڑھی، اگست میں مہنگائی 27.4% ہو گئی۔ گراوٹ کا سلسلہ جاری، ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ چوتھے کاروباری روز کے اختتام پر ڈالر کی قیمت میں مزید کمی ریکارڈ کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق جمعرات کے روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت مزید 86 پیسے کی کمی سامنے آئی ہے، جس کے بعد ڈالر کی نئی قیمت 297 روپے 96 پیسے پر آ گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔